اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم کریں گے تو کچھ اور کام ابھی اس کے اوپر، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کچھ ملے الفاظ؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں، ڈیفیکلٹ تھا تھوڑا، کوئی حرج نہیں، آپ کو ایک بھی ملے ایک بھی نہ ملے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے ضرور۔ تو کچھ ملے ہیں آپ لوگوں کو؟ کچھ ملے ہیں آپ لوگوں کو؟ کتنے الفاظ ملے ہیں؟ 6 الفاظ ملے ہیں، تو اٹس ویری ہوپ فل، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ ٹھیک ہے، 5 7 بھی کسی، شاباش، ویری گڈ، کوئی بات نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ کوشش ہے آپ لوگوں کی، اس میں کوشش کرتے رہنا ہے آپ نے، 2 ملے، 1 ملے، 1 بھی نہ ملے پھر بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کل آپ نے 14 تک آپ نے آج کیے ہیں، تو اب آپ نے 21 تک کل کر کے لانے ہیں، ٹھیک ہے، 21 تک آپ لوگوں نے کر کے لانے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 18 اور 19 میں سے آپ نے تنوین کی مثالیں ڈھونڈ کے لانی ہے، وہ ڈھونڈیے۔ نہیں، زیادہ ہو گیا کام، زیادہ کام ہو گیا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، آج پھر آپ لوگوں نے ڈھونڈنی ہے تنوین کی بھی مثالیں۔ یہ آپ نے 21 تک آج جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 میں آیتیں آپ کو کہتی ہوں، تو آج 21 تک آپ لوگوں نے جانا ہے۔ یہ تو آپ کا یعنی کہ ہوم ورک ایک طرح سے ہو گیا کہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں میرا بتانا اتنا زیادہ نہیں ہوگا، آپ کا کام اس میں ذرا زیادہ ہوگا۔ دیکھیں، کیونکہ جو بھی لینگویج آپ سیکھتے ہیں نا، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو اتنا بہت لمبا چوڑا ان کا لیکچر نہیں ہوتا جتنا آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ایم آئی رائٹ؟ ایسی ہے، چل ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کو تو آپ نے کل کرنا ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ بتائیں گے، کچھ کہ کس نے کیا الفاظ ڈھونڈے ہیں، بتائیں گے بچوں؟ آپ میں سے کوئی بتا دیں جی۔ مرضن، شاباش، ویری گڈ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بیماری، ٹھیک، ویری گڈ، شاباش۔ اور ہاں، فزادہ، ہاں، تو فساد نہیں ہے بیٹا جی، زیادہ، زیادہ ہونا، یہ دیکھیں نا، زیادہ سے ایک دم زیادہ ہونا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو ہو گیا، شاباش، ٹھیک ہے۔ عذاب تو ہو گیا، علیم میرا نہیں خیال آپ کو پتا ہوگا۔ علیم، عذاب تو ہو گیا، عذاب۔ علیم کا کیا مطلب ہے؟ علیم کا مطلب المناک، تکلیف دینے والا، دکھ دینے والا۔ المناک کہتے ہیں نا، کسی کی المناک موت ہوئی ہے بیچارہ بڑی مشکلوں سے، تو المناک کا مطلب ہوتا ہے دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے۔ اور ہاں، فساد ہے یہ، شاباش، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے بھی جو کیے ہیں، آپ یہ سب کرتے جائیں، کسی ایک دن مجھے تو دیکھنے میں 5 منٹ لگیں گے نا انشاءاللہ سے، تو میں آپ سب کی چیک کر لوں گی۔ اب میں اگر کلاس میں یہ سب چیک کرنے لگوں تو دیٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ اس میں ضائع ہو جائے گا جی۔ ہاں، صفحہ آپ نے کیا، کیونکہ وہ کل ہم نے ایکسپلین کر دیا تھا، ویک مائنڈیڈ پیپل، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہو گیا، چلیں جی۔ اچھا، میں نے آپ سے کل جو ہم نے چارٹ بنایا تھا، اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں اسم اشارہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اسم ضمیر بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کو میں ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی کہ آپ کو انگلش میں آپ پتہ ہے نا، پرسنز ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ یہ تو آپ کو اورلی پتہ لگ جائے گا، اس کو چارٹ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنگولر، پلورل ہوتے ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے۔ انگلش میں اگر آپ کہیں گے فرسٹ پرسن تو آئی ہے، اور سنگولر، اور پلورل کیا ہے؟ وی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور جو ہے سیکنڈ پرسن، وہ تم ہو یا آپ ہیں جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ دونوں میں تم بھی آپ بھی، دونوں ہی، وہ سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور اسی طرح سے جو ہے اپنا فرسٹ پرسن میں نے آپ کو بتایا آئی وی، اور سیکنڈ پرسن یو، اور تھرڈ پرسن ہی شی اور اٹ ہے انگلش میں، اور اردو میں ہے وہ۔ اب وہ لڑکی ہو تب بھی ہم وہ ہی کہیں گے، اور اگر لڑکا ہو تب بھی اس کو وہ ہی کہیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، یعنی کہ ہم اور لیکن جو عربک ہے اس میں شروع ہوتا ہے اس سے تھرڈ پرسن سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضمیر متصل جوائنٹ پروناؤن، جو جوائنٹ پروناؤن ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ آج اس کا ٹیبل بنایا ہوا ہے ہم نے۔ تو ہماری عربک میں کیا ہوتا ہے کہ سنگولر بھی ہوتا ہے، یہ واحد لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سنگولر، اور اس کے اندر ایک تثنیہ ہوتا ہے۔ تثنیہ مینس کہ اگر دو بندے ہوں فار ٹو، تو وہ ایک علیحدہ سے ہمیں لفظ بولنا پڑتا ہے، اور اگر وہ پلورل ہو، جمع ہو، تو ہمیں ایک اور دوسرا تیسرا لفظ بولنا پڑتا ہے۔ ایک کے لیے ایک لفظ بولنا پڑتا ہے، دو کے لیے ایک اور لفظ بولنا پڑتا ہے، تین کے لیے ایک اور لفظ بولنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ایک اور بات ہے اس میں، ایک اور اس کے اندر ایک خاصیت ہے عربک کے اندر، کہ وہ جو اگر وہ فیمیل ہو اور میل ہو تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہوتا ہے، اگر وہ فیمیل ہو تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس کی آپ نے کاپی رکھ لینی ہے اپنے سامنے، اور اس کو آپ نے میمورائز کر سکتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، پھر تو آپ کو بہت آسانی ملے گی قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے۔ بیکاز یہ دیکھیں، یہ ہے تھوڑا سا آپ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو تین تو اس کے یعنی ایک سنگولر اور پلورل کے بیچ کے اندر ایک اور بھی آ گیا، تو کوئی بات نہیں، ہر لینگویج کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر دو کے لیے علیحدہ سے لفظ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے میل کے لیے مذکر لکھا ہوا ہے نا، میل، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن میل کے لیے علیحدہ ہوگا، تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے علیحدہ ہوگا، سیکنڈ پرسن میل کے لیے علیحدہ ہوگا، سیکنڈ پرسن فیمیل کے لیے علیحدہ ہوگا، اور شکر ہے کہ متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی ایک کے لیے اور دو اور جمع کے لیے بھی ایک ہی ہے، یہ اس کے لیے پرسن کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے سارے ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ کائنڈلی کوئی مجھے بتائے گا کہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں، کہ عربک کے اندر سنگولر اور پلورل نہیں ہوتا، صرف سنگولر اور پلورل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، ایک بیچ میں فار ٹو بھی ہوتا ہے، تثنیہ اسے کہتے ہیں۔ دو کے لیے کرنی ہو بات تو ہم نے فرق کرتے ہیں، اس کے لیے فرق ورڈز یوز کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ انگلش اور اردو، انگلش میں تو پھر بھی ہی شی ہے اور اٹ ہے، لیکن اردو میں بالکل ہی ہم صرف وہ کہتے ہیں تم چاہے اتنے سارے ہو تب بھی، تم چاہے ایک ہو تب بھی، تھرڈ پرسن ہے تو ہم کہتے ہیں وہ، اردو میں بالکل ہی آسان ہے، لیکن انگلش میں پھر بھی ہی شی اور اٹ ہے تھرڈ پرسن کے لیے۔ لیکن عربک کے اندر وہ بھی جو ہے وہ بھی میل کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں، فیمیل کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، کوشچن بھی جی، کوئی کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی بات نہیں۔ تھرڈ پرسن، اس میں تھرڈ پرسن میل میں فرق ہے، ہی اور دے آ جائیں گے، مطلب ہاں جی، ہی شی اٹ اور دے، یہ ہی کے لیے، یہ شی کے لیے، یہ دے کے لیے، یہ دے کے لیے، لیکن یہ میل کے لیے، یہ فیمیل کے لیے۔ اب کلیئر ہو گئی بات؟ ہو گئی کلیئر بات؟ دیکھیں یہ اس نے اچھا کوشچن کیا ہے، اور آپ لوگوں کے دلوں دماغوں میں بچوں، میری بہنوں، کوئی بات آئے، کوشچن آئے تو پوچھیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، پوچھنے سے دیکھیں کلیئرٹی آئی ہے نا، اس نے پوچھا تو کلیئرٹی آئی کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، فیمیل کے لیے یہ ہے، دو کے لیے، دو فیمیلز کی بات ہو تو یہ ہے، اور
بہت ساری فیمیلز کے لیے بات ہو تو یہ ہے. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جوائنڈ پروناؤن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک جوائنٹ نہیں بھی ہوتا پروناؤن. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں پروناؤن. ایک یہ ضمیر متصل لکھا ہوا ہے نا, متصل کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملی ہوئی, ٹھیک ہے, اور ایک ضمیر منفصل بھی ہوگی, اس کا بھی اسی طرح چارٹ ہوگا. ضمیر منفصل کا مطلب ہوگا علیحدہ, علیحدہ سے پروناؤن جو ہے. اب آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گی, جب قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں اس کی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا جی, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ جو ہے یہ دیکھ لیں آپ, سنگولر ہے, یہ فار ٹو ہے, یہ پلورل ہے, یہ واحد ہے, یہ تثنیہ ہے, یہ جمع ہے. اس کو اگر آپ یہ چارٹ بنائیں گے نا, یہ بنا ہوا چارٹ آپ اگر اس کو پرزرو کر لیں گے, آپ دوسری کئی کتابوں میں دیکھیں گے یا کئی اور لوگ جو سکھا رہے ہوں گے, اب ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آئے چارٹ, تو آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا, بلکہ اس کو نہیں دیکھنا. اگر آپ اس کی طرف دیکھنے شروع ہو جائیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. کئیوں نے یہ ادھر لکھا ہوگا اور یہ ادھر لکھا ہوگا, یعنی اس طرح. تو اس میں آپ نے اگر فالو کرنا ہے تو اس ایک چیز کو فالو کرنا ہے میری بہنوں, میرے بھائی, بچوں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے نہیں دیکھنا کسی کو, کیونکہ اس میں کوئی فلا نہیں ہے. یہ بڑا ایزی ہے. ایزی لگا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, میں نے ایسے کر دیا کہ سنگولر کو یہاں کر دیا, سارے سنگولر یہاں آئیں گے. سارے سنگولر, چاہے وہ تھرڈ پرسن ہو, چاہے وہ سیکنڈ پرسن ہو, چاہے وہ فرسٹ پرسن ہو, چاہے وہ میل ہو, چاہے فیمیل ہو, چاہے میل ہو, فیمیل ہو, چاہے فرسٹ پرسن. تو وہ سارے کے سارے جو سنگولر ہوں گے وہ ایسے آئیں گے, ٹھیک ہے. جو وہ ہوں گے فار ٹو ہوں گے وہ ایسے آ جائیں گے, جو پلورل ہوں گے وہ ایسے آ جائیں گے, سارے کے سارے, ٹھیک ہے. یہ صحیح لگا آپ لوگوں کو؟ آسان لگا کہ ایسے کریں؟ ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مذکر غائب اسے کہتے ہیں. غائب کہتے ہیں تھرڈ پرسن کو, جو ہمارے سامنے نہ ہو. جو سامنے ہوگا وہ تو سامنے آ جائے گا نا, وہ تو وہ ہو جائے گا, حاضر ہو جائے گا ہمارے سامنے, ٹھیک ہے. غائب, مذکر غائب جو میل ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا, اس کے لیے ہم نے کچھ بات کرنی ہے. ہم نے کہنا ہے کہ اس کی کتاب, پہلے مثال سنیں تو پھر آپ کو وہ بھی سمجھ. ہم نے کہنا ہے کہ اس کی کتاب, وہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے, تھرڈ پرسن. ہم نے کہنا ہے اس کی کتاب, تو ہم کہیں گے کتاب, تو کتاب کا لفظ تو کتاب ہے. ہو, کتاب و ہو, اس ایک میل کی کتاب, ٹھیک ہو گیا. اس میں جو اگر nouns ہوتے ہیں ان کا جینڈر ہوتا ہے. جینڈر, یہی تو جینڈر ہی تو ہوتا ہے میرے بچے. یہ دیکھو جینڈر, یہ جینڈر ہے, تبھی تو اس کو ہو کہیں گے, تبھی اس کو ہو کہیں گے. یہ جب فیمیل میں آئے گا تو اس کو ہا کہیں گے, کتاب و ہا کہیں گے. اگر کسی میل کی کتاب ہے تو کتاب وہ ہوگا. ہاں, اگر کسی فیمیل کی کتاب ہے ایک کی, تو کتاب وہ ہا کہیں گے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سے اگر دو لڑکوں کی ایک کتاب ہم نے کہنا ہے, وہ جو دو لڑکے ہیں ان کی ہے یہ کتاب, ہے نا, تو ہم کہیں گے کتاب و ہوما. ہوما, کتاب کا لفظ تو وہی رہے گا, ٹھیک ہے. اس کے آگے کیا ہو جائے گا, ہو کی بجائے ہوما, ٹھیک ہے. پھر اگر ہم نے کہنا ہوگا کہ ساری کلاس کے لڑکے ہیں نا, بہت سارے, ان کی کتاب ہے یہ, تو ہم کہیں گے کتاب تو کتاب ہو گیا, کتاب و ہم. ان کے لیے ہم کیا کہیں گے, کتاب و ہم. تو یہ کیا ہو گیا, ہو, ہما, ہم. ہم جو یاد آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہو, ہما, ہم, ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ تھرڈ پرسن فیمیل ہے, اس لڑکی کی کتاب ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس لڑکی کی کتاب ہے تو ہم کیا کہیں گے, کتاب کا لفظ تو کتاب ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کہیں گے, کتاب و ہا, اس ایک فیمیل کی کتاب. اب اس میں آپ, مجھے پتا ہے آپ کے آنکھوں میں کوشچن مجھے نظر آ گیا, وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ احمد کی ہو کتاب تو پھر کیا ہوگا. ہم کہیں احمد کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب و احمد, وہ اور چیز ہے, وہ بالکل اور چیز ہے, وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ضمیر ہے, ضمیر, یہ پروناؤن کے ساتھ ہم
टैकल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, वो क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाले, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये हम किसके साथ टैकल कर रहे हैं, हम प्रोनाउंस के साथ टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में वो वही आएगा, यानी वो, उस एक। अब यहाँ पे है कि उस एक लड़की की, फीमेल की किताब, तो किताब का लफ्ज तो वही है, आगे क्या हमने कहना है, हाँ, किताबो हाँ, उस एक लड़की की किताब, जो यहाँ हमें नजर नहीं आ रही, जो गायब है, जो थर्ड पर्सन है, शी है जो, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, यही जो किताब है ये उन दो लड़कियों, हमने कहना है वो जो दो लड़कियां थी ना, ये उनकी किताब है, जो दो लड़कियां जो यहाँ सामने नहीं है, ये उनकी किताब है। तो हम क्या कहेंगे, किताबो हुमा, किताबो हुमा, वो ये भी हुमा है, ये भी हुमा है, ठीक है, किताबो हुमा, ये कहेंगे हम। कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, दोनों में हुआ है, सही। हाँ, दोनों में। अच्छा, हम कहेंगे ये जो वो जो सारी क्लास है ना लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियां, 3 हैं या 4 हैं या 100 है, अब इसमें क्या होगा, 2 के ऊपर जितनी भी हो, चाहे वो 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100, 1000 हो, उनको लिए क्या कहेंगे, किताबो हुन्ना, उन सब की किताब, ठीक है, उन सब की किताब, उन सब की बुक है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर, चलिए ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहेंगे ये सामने बैठा हुआ है बंदा, मेल बैठा हुआ है, मैं कहती हूँ तुम्हारी किताब, तो मैंने क्या कहना है, किताब का लफ्ज तो वही है, किताबू, तो आगे क्या होगा, का, किताबों का। किताबू का, मैं कहूंगी किताबू का। 2 होंगे मेल बैठे हुए सामने, और वो दोनों की वो किताब होगी, तो मैं कहूंगी किताबो कुमा, किताबो कुमा, कुमा। वो काफ है। जी, ये काफ है ना, ये ऐसा काफ होता है, ऐसा करके बना हुआ, अच्छा। हाँ जी, ये ऐसा भी होता है, ऐसा सीधा सीधा भी होता है इस तरह का, और इस तरह का भी होता है। अरबिक में आमतौर पे ऐसा डालती, तो कहीं मैंने वैसा डाला, कहीं मैंने दूसरी तरह का डाला, ठीक है। किताबों किताबों को माँ, 2 मेल बैठे, उनको कहेंगे किताबों को माँ, तुम्हारी किताब है ये 2 की। अगर बहुत सारे मेल बैठे हुए, तो हम क्या कहेंगे, किताबों, तो वही लफ्ज है कुम, किताबो कुम, ठीक है। तब हम कहेंगे किताबो कुम, बहुत सारे मेल है, उनकी किताब है, हम कहेंगे किताबो कुम। कुरान हकीम है, तो हम कहेंगे किताबो कुम, ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं फीमेल की तरफ, ये देखिए, ये लिखा मुअन्नस हाजिर, सेकंड पर्सन फीमेल। ये मैं इसलिए साथ साथ इंग्लिश में कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल के ज़रा आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए मैं कर देती हूँ। आपको तो समझ आ ही नहीं है ना उर्दू में, ठीक है, तो बच्चों के लिए करती हूँ। तो अब कोई इसके ऊपर देखें एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, ठीक है। मुअन्नस हाजिर, मुअन्नस कहते हैं फीमेल को, सेकंड पर्सन फीमेल जो है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसकी किताब है, तो किताब तो वही लफ्ज़ है, उसके लिए कहेंगे किताबु की, काफ के नीचे जेर, किताबों की या के, कुछ भी। ये जो ज्यादा की करके कहते हैं, ये अरब्स कहते हैं, हम अजमी जो हैं हम के भी कह देते हैं, तो इतनी बड़ी कोई क़यामत की बात नहीं है, ठीक है। किताबों की, किताबों की, ठीक है, की कहें तो ज्यादा नीचे करके कहें तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। ये हो गई एक, तुम जो एक बैठी हुई हो ना सामने, तुम्हारी किताब है ये, तो हम क्या कहेंगे, किताबों की, ठीक है। 2 बैठी हुई हैं लड़कियां, उनको हमने कहना है कि तुम्हारी किताब, तो हम कहेंगे किताब का तो वही लफ्ज है ना, ये नजर आ रहा है फुटे के पीछे, किताबु कुमा, तुम दोनों लड़कियों की किताब, ठीक हो गया। अगर बहुत सी लड़कियां बैठी हुई हैं, बहुत सी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो ये मैं बीच में से मिस कर गई हूँ, नहीं, आप देख रहे हैं। किताबु हुन्ना कराए, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, सामने बैठी हुई हैं बहुत सारी लड़कियां और उनकी किताब है, तो हम कहेंगे किताबु ना, लड़के ये सॉरी, ये वाला कर रहे हैं हम, हाँ, तो हम कहेंगे किताबु, किताबु तो वही लफ्ज है कुन्ना, किताबु कुन्ना, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अच्छा, किताबु कुन्ना। अब आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमें पता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ,
اس لیے اس میں میل فیمیل کا علیحدہ علیحدہ نہیں کیا ہوا. تو اس کے لیے کیا کہا ہے, اگر فرسٹ پرسن سنگولر ہے, سنگولر ٹھیک ہے, فرسٹ پرسن سنگولر ہے تو کیا ہوگا, اس کے آگے یا لگ جائے گی چھوٹی, کتابی, اس کو ہم کہیں گے میری کتاب, کتابی, کتاب کا لفظ تو وہی ہے اور کتابی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر دو بندے ہیں ہم تو ہمیں نے کہنا ہے کتابنا, اور اگر ہم 3 4 6 10 12 20 100 ہیں تب بھی ہم نے کہنا ہے کتابنا, یہ بھی نہ اور یہ بھی نہ, ٹھیک ہے. یہ اگر کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو, فرسٹ پرسن یہ میری کتاب ہے. ہاں جی, فرسٹ پرسن خالی میں ایک کی کتاب, خالی میری ایک کی کتاب ہے تو کتاب بھی ہو جائے گا, یا لگے گا چھوٹا, ٹھیک ہے. اور اگر میں دو ہیں, ہم دو ہیں, ہم دونوں کی ایک کتاب ہے تب بھی ہم کہیں گے کتابنا, اور اگر ہم 10 12 15 100 بندے ہیں اور ہماری ایک ہی کتاب ہے تو ہم کہیں گے کتابنا, ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ نے اگر آپ سمجھتے ہوں تو میں اس کو بولتی ہوں, آپ اس کو غور سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں, ٹھیک ہے. ایک سوال ہے. یہ میں کرتی ہوں نا, اس کو میں ریپیٹ کرتی ہوں, ایسے بولتی ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی, اس کو پہلے آپ دماغ میں ڈال لیں, یہ مذکر غائب ہے, تھرڈ پرسن میل ہے, یہ مؤنث غائب ہے, یہ تھرڈ پرسن فیمیل ہے, یہ مذکر حاضر ہے, یہ سیکنڈ پرسن میل ہے, یہ مؤنث حاضر ہے, یہ سیکنڈ پرسن فیمیل ہے, اور یہ متکلم فرسٹ پرسن ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ہو گئی ساری. اس کے بعد ہمارا ہے سنگولر فار ٹو اور پلورل جمع, واحد, تثنیہ اور جمع, ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو جب بولنا ہے تو ہم نے ایسے ہی بولنا ہے, تب ہمیں یہ بڑی جلدی سے یاد ہو جائے گا. کیا بولنا ہے ہم نے, ہوں, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کنا, یا, نا, نا. ایسے ہم نے اس کو یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ لیکن یاد کرنا ہے. اب میں اس یاد کرنے کے لیے بے شک آپ مجھ سے 2 دن مانگیں, آئی کین گیو, اور 3 دن مانگیں, آئی کین گیو, بٹ ناٹ مور دین 3 days, بیکاز یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے صرف اس چارٹ کو, اس ٹیبل کو ایز اٹ از سامنے آپ کے ہوگا, اس کو آپ نے ریوائز کرتے رہنا. اینڈ کائنڈلی ڈونٹ گو فار اینی ادر چارٹ. بے شک انہوں نے کہا ہو کہ یہ ضمیر متصل کا چارٹ ہے, آپ کائنڈلی اگر جائیں گے یو ول گیٹ کنفیوزڈ, ٹھیک ہے. یہ نہیں میں کچھ کہہ رہی کہ جی میں بہت کوئی علامہ ہوں یا کچھ ہوں, لیکن آپ کو ایک کو فالو کریں گے نا تو آپ 2 کشتیوں میں جیسے کہتے ہیں سوار ہو تو مشکل ہی ہو جاتا ہے. اس لیے بیکاز یہ پہلے ہی بہت وہ ہے کہ اس میں میل فیمیل کے ڈفرینٹ ہیں, تھرڈ پرسن اس کے سیکنڈ پرسن کے بھی میل فیمیل کے ڈفرینٹ ہیں, اور متکلم کے شکر ہے ایک ہی ہیں. لیکن پھر اور ادھر سے پھر سنگولر بھی ہے, اور پھر اس کے بعد 2 کے لیے علیحدہ ہے, اور پھر پلورل ہے. تو اس لیے آپ پہلے ہی تھوڑا سا یہ زیادہ ہے سمجھنے کے لیے چیز, اور آپ اگر وہ کریں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑیں گے, ٹھیک بات ہے. تو اب اس کو ریپیٹ کروں, ہوں, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کنا, یا, نا, نا. یہ مثال میں نے اس لیے ساتھ ہی دے دی. آپ کو بتائیں مجھے کہ مثال کی وجہ سے اچھا سمجھ میں آیا ہے, مثال کی وجہ سے اچھا سمجھ میں آیا ہے, اسی لیے میں نے دے دیا. اب آپ اگر آپ چاہیں تو اسی طرح کا آپ بنا کے, جیسے یہ بنا ہوا ہے, آپ اس کے آگے یہ دیکھیں کتنی ساری جگہ ہے, یہ کتنی ساری جگہ ہے. آپ کتاب ہے, یہاں قلم بھی کر سکتے ہیں, ہے نا, قلم, پین, قلم, ہاں شاباش, ویری گڈ, قلمہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے قلمہما, قلمہم, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ اچھا سا اور آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ اور اچھا سیکھ سکیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر ایک آپ میں سے آ کے تو اس کو, یا آپ ایک اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے, تو بولنا شروع کریں تاکہ پتہ چلے دوسروں کو بھی, ٹھیک ہے. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما,
कुन्ना, हम्म, का कुमा कुम, हम्म, का हम्म, के हम्म, कुमा हम्म, कुन्ना, शाबाश। का नहीं है, या है, या या। ना हम्म, ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक समझ में आ गई सब बच्चों को और सब खवातीन आपको भी ठीक समझ में आ गई। चलो ठीक है जी, ये अब आपने याद कर लेना है और इसको दिमाग में सबसे पहले बिठा लेना है कि ये अगर आपने अरबिक की लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें सिंगुलर होता है, दो होते हैं, और दो से ज़्यादा जितने भी हों उसको प्लूरल कहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में है। इसको दिमाग में आपने बिठा लेना है और इसको बिठा लेना है कि इसमें मैस्कुलिन के लिए अलहदा है, फेमिनिन के लिए अलहदा है, मैस्कुलिन के लिए अलहदा है, फेमिनिन के लिए अलहदा है। और मुतकल्लम में क्योंकि हमें पता होता है कि हम मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो इसलिए हम उसके लिए डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो अब ये जो चीज़ है ये आपने याद करनी है और इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जुड़ी हुई, ये जुड़ा हुआ प्रोनाउन होगा, ये अलहदा नहीं होगा। अलहदा वाले की हम इंशाल्लाह कल को या नेक्स्ट जब भी हमारी होगी क्लास तब हम इसको अलहदा वाला जो होता है उसको करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है या कुछ और करना है? बस एक सवाल, जी जी, क्वेश्चन जरूर करो। अगर एक बंदा हो और एक बंदी हो हम्म, तो हाँ, एक बार, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश। इसका मतलब है कि आप दिमाग इस्तेमाल करें। जो अगर जॉइंटली हो, सब बैठे हुए हैं, लेट्स से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ठीक, सारे नहीं, सिर्फ दो बैठे हैं, एक दो बंदा बैठे, बेशक दो बैठे, बेशक दो बैठे हो या चार बैठे हो या 10 बैठे या 100 बैठे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बैठे तो फिर हम उनके लिए ये वाली यूज़ करते हैं, ये वाली सामने बैठे हुए हैं अगर तो हम उनके लिए फिर ये वाली यूज़ करते हैं, हाजिर वाली, मेल वाली, हमेशा। हमेशा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान हकीम में, वेरी गुड क्वेश्चन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ सबको हुक्म दिया हुआ है, औरतों आदमियों को अलहदा अलहदा तो नहीं दिया हुआ ना, तो जब जॉइंटली हुक्म दिया हुआ है तो फिर मेल वाली जो वो है प्रोनाउन है वो यूज़ किया हुआ है। वो कॉन्टेक्स्ट से समझ आती है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो इस यानी कि वो मेल वाले से है, वो इससे नहीं होगा, फीमेल से नहीं होगा। अगर कहीं एक जगह पे ऐसा है जहाँ पे जॉइंटली हैं सारे तो उनके लिए फिर मेल वाली और जमा वाली यूज़ होगी, उसके अंदर सब शामिल होंगे, फीमेल भी मेल भी, ठीक हो गया। कई ऑर्डर्स हैं, कई ऑर्डर्स ऐसे हैं, कई बातें ऐसी हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और भी आप लोग भी सोचा करें, जो दिमाग में आए क्वेश्चन किया करें, ठीक है। चलें जी, बस फिर चलें जी, अल्लाह हाफिज़।